اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ رب العزت کی ذات، وہ اللہ جس نے ہماری زندگی کے اندر پھر یہ مبارک مہینہ لایا۔ اللہ پاک نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں لوٹ سکیں۔ اللہ پاک ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہمارے وقت میں برکت دے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا فضل کہ اللہ رب العزت دوبارہ ہماری زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ لے کے آئے۔ صحابہ اکرام کا تو یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ جب رمضان گزرتا تھا تو آدھا رمضان 6 مہینے وہ جو گزرا ہوا رمضان ہے اس کی غلطیوں کی تلافی کے لیے اللہ سے رو رو کے معافیاں مانگا کرتے تھے، اور 6 مہینے آئندہ رمضان آنے کی تیاری کیا کرتے تھے کہ رمضان آئے گا تو ہم ایسے اللہ کی عبادت کریں گے، ہم ایسے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ پاک بھی ہمیں ایسا ہی رمضان گزارنے کی توفیق دے۔ رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند امت محمدیہ کے اوپر طلوع ہوتا ہے تو جنت کے سارے کواڑ کھل جاتے ہیں، اور جس طرح تیز ہوا چلتی ہے اور کواڑ آپس میں ملتے ہیں نا تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے دروازوں کے بجنے کی، تو وہ اس قسم کی موسیقی کی آواز جو ہے وہ اس وقت گونجے گی پوری جنت کے اندر، اور پھر جنت کی جو حوریں ہیں وہ چہکتی پھریں گی، تو اس وقت پھر جو ہے وہ جنت کے دربان جو ہیں وہ پوچھیں گے کہ آج کیا ہوا، تو پھر انہیں بتایا جائے گا کہ آج امت محمدیہ پر رمضان کا چاند طلوع ہوا۔ اب رمضان کے اندر اللہ رب العزت جو ہیں وہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو اللہ رب العزت زنجیروں کے اندر جکڑ کے جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ اب شیاطین تو جکڑے جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے اپنے اندر ہمارا نفس جو ہے وہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ اگر وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں اور وہ جو ہے وہ اللہ کے آگے جھکنے والا نہیں تو پھر یہ شیطان تو جکڑے جاتے ہیں، لیکن وہ اگر ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں ہوگا تو پھر ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی صحیح طریقے سے عبادت بھی کر سکیں گے اور اس مہینے سے پورا فائدہ بھی اٹھا سکیں گے۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر یہ ہے کہ اللہ پاک نے صبر کا مہینہ ہے کہ صبر کے ساتھ ہم نے ان دنوں کو جو ہے وہ گزارنا ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلی بات کیا کہ ہم نے حلال چیزوں سے اللہ کی رضا کے لیے بچنا ہے۔ حلال چیزیں ہمارے سامنے ہیں لیکن میرے اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے خوف سے ہم نے ان چیزوں کو منہ نہیں لگانا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت ایک قسم کی ہماری جو ہے وہ رمضان کے ذریعے سے تربیت کرتے ہیں کہ جس طرح وہ رمضان کا مہینہ ہے اس کے اندر ہم ایک مہینے کے اندر حلال چیزوں سے اللہ کے خوف سے رکتے ہیں، تو کیا ایک مہینہ گزرنے کے بعد باقی 11 مہینے ہم اللہ کے خوف سے باقی حرام چیزوں سے نہیں رک سکتے؟ پورا سال جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے اندر رہو اور جو ہے گناہوں کے اوپر جو ہے وہ صبر کرو اور انہیں چھوڑ دو۔ اچھا، دوسری بات جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مساوات کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر صدقات کا منہ کھول دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اس مہینے کے اندر جتنا زیادہ آپ صدقہ خیرات کرو گے اتنا ہی آپ کو درجہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس مہینے کا، کیونکہ رمضان کا چاند نکلتے ہی ایک نیکی کا بدلہ جو ہے وہ 70 ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ایک نیکی کا بدلہ 70 ہے، اسی طرح اگر صدقے کے لیے آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہو تو آپ کو 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب جو ہے وہ اللہ پاک دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر دل کھول کر صدقہ خیرات کریں، وہ اس لیے بھی کہ جن گھروں کے اندر تو فراغت کے ساتھ اور ہر چیز میسر آتی ہے وہ صدقہ خیرات کریں کہ تاکہ باقی لوگ جو ہیں جو غریب غربا ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے خود بھی روزہ رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی روزے رکھوائیں۔ رمضان کے اندر آپ اضافی عبادت جتنی بھی اللہ رب العزت کی کر سکتے ہیں نا کریں، کیونکہ اس مہینے کے اندر ایک نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔
تو اس مہینے میں جتنے ہو سکتے ہیں آپ نوافل پڑھیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری کمیاں جو ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ نوکروں کے ساتھ بھی آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ رہنا ہے، ان کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کے اندر بھی آپ کوشش کریں کہ کمی کر دیں، تاکہ وہ روزے سے ہیں، اور جس طرح ہمیں روزے کی حالت میں کام کرنا دشوار نظر آتا ہے تو ان کو بھی اگر وہ روزے کی حالت میں ہیں تو ان کو بھی ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ اچھا، آپ سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ عذاب الہی کے لیے ڈھال ہے۔ جس طرح جنگ کے اندر جب لڑا جاتا ہے تو بندہ دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال اپنے سامنے کرتا ہے نا، تو یہ بالکل روزہ بھی اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کا کام دے گا۔ بس روزہ دار کو چاہیے کہ وہ فحش باتیں نہ کہے، نہ جہالت کی باتیں کرے، مثلا مذاق، جھوٹ، چیخنا چلانا، شور و غل مچانا وغیرہ۔ اور اگر کوئی شخص اس کے ساتھ لڑے یا اس کو گالی دے تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 مرتبہ یہ کہہ دے کہ میں تو روزہ سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش و شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی باقی سارے اعمال کا بدلہ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ خود دیں گے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر عطا کریں گے۔ تو سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، یہ اس دروازے میں سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، جب سارے روزہ دار اس کے اندر داخل ہو جائیں گے تو پھر اس کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے کسی کا روزہ افطار کروانا ہے، تو اگر اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ ایک کھجور کی گٹھلی کے ساتھ بھی کسی کا روزہ افطار کرواتے ہو نا، تو اللہ کے ہاں آپ کے اس عمل کا درجہ بھی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہوتے ہیں سوائے روزے کے، یعنی کہ بندہ جو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اور سوائے روزے کے اس طرح کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو اس کو دلی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب پا کر وہ خوش ہوگا، اور اس طریقے سے اس کو 2 خوشیاں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی برکات جو ہے وہ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے میں آپ یہ دیکھیں کہ تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ روزہ جو ہے روزے کو قرآن کے ساتھ جوڑا گیا، رمضان کے مہینے میں قرآن پاک اترا، اور تراویح میں جو ہے پورا قرآن جو ہے وہ اس مہینے کے اندر قرآن پاک جو ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن پاک کا ایک دورہ کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کا 2 مرتبہ دورہ کیا، تو ہمارے پاس یہ سنت موجود ہے۔ آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ ایک آپ کا قرآن پاک تو ہمارے ساتھ ہو جائے گا، اور کوشش کیجئے کہ ایک قرآن پاک جو ہے وہ آپ خود اپنا انفرادی پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ٹائم کو فارغ کر دے، اور اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں ایمان والا بنائے، اور ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بنائے، اور اللہ پاک ہمارے ٹائم کو فارغ کر کے اللہ پاک ہمیں اس چیز کا بہترین سے بہترین اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں عطا کرے۔